الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقتلوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام أحباب محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है। जो इंसान जिस्मानी तौर पर फिट होता है वो हालात कितने भी सख्त हो जाएं उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। मौजूदा दौर में जिस दौर को हम तरक्की याफ्ता माशरा कहते हैं, इस दौर में जहाँ हमें बहुत से दूसरे मसाइल का सामना है, उसी में से एक हमें सेहत के मसाइल का सामना भी है। जिस दौर में हम जी रहे हैं इसको तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं।
اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی ترقی کے ساتھ ساتھ جنم لے چکی ہیں۔ اب یہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ دوائیوں کے ذریعے سے، میڈیسن کے ذریعے سے یہ انسان اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکیل رہا ہے، دھکا لگا رہا ہے۔ لیکن پہلے دور میں جب سادہ معاشرہ تھا، لوگ اتنی میڈیسن دوائیاں نہیں کھاتے تھے۔ اب ترقی یافتہ دور ہے، دوائیاں جدید سے جدید تر ہیں، اور ان دوائیوں نے انسان کے اندرونی نظام کو، دفاعی نظام کو کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب مہنگی سے مہنگی دوائی، اچھی سے اچھی دوائی بھی انسان کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ پہلے دور میں بخار ہوا، دودھ انڈا لے لیا، تھوڑا سا پرہیز کر لیا، ایک دو دفعہ نہا لیا تو انسان صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اب بخار ہوتا ہے، ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، پھر 20 قسم کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر ڈرپیں لگوانی پڑتی ہیں، پھر جا کر یہ بخار اترتا ہے، تب تک یہ انسان کو نچوڑ چکا ہوتا ہے۔ میرے ایک پھپھا جی ہیں، ان کی عمر تقریباً 60 سال سے زیادہ ہے۔ وہ اب بھی دوائیوں پہ اعتبار نہیں کرتے، دوائیں شوائیں نہیں کھاتے۔ بخار ہو جائے، تھوڑا سا پرہیز کر لیا، نہا لیا، چائے لے لی، انڈا لے لیا، بس، میڈیسن نہیں کھاتے۔ 60 سال سے زیادہ عمر ہے، صرف آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے ان کو کوئی بیماری نہیں اس وقت نہیں ہے۔ اور کام کیا کرتے ہیں؟ سیمنٹ یہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ کتنا وزن ہوتا ہے، سیمنٹ کی گاڑیاں اتارتے ہیں، گوداموں کے اندر مال آتا ہے اتارنا، اور عمر 60 سے زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جہاں پر ہمیں دوسرے مسائل کا سامنا ہے، اس جدید دور میں ہمیں صحت کے مسائل کا بہت سامنا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام نے جہاں ہمیں ہر جدید اور قدیم، نئے اور پرانے مسائل سے نمٹنے کا حل بتایا ہے، وہیں پر ہمیں اسلام نے پرسکون زندگی، صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا ہے۔ اسلام نے ہمیں وہ اصول بتائے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق، ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزاریں گے، پھر معاشرے کے اندر جتنی مرضی بیماریاں ہوں، معاشرے کو جتنے مرضی مسائل کا سامنا ہو، یہ انسان ان تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا اور یہ ان پریشانیوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اسلام نے صحت مند زندگی گزارنے کا جو سب سے پہلا اصول بتایا ہے، وہ اصول ہے پاک صاف رہنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ پاک صاف رہنا ایمان کا حصہ ہے، مسلمان کی صفت ہے، مسلمان کا خاصہ ہے پاک صاف رہنا۔ اور اسلام نے جہاں پاک صاف کے لفظ کو عمومی بیان فرمایا ہے، مفسرین محدثین اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب اسلام کسی کام کا عمومی حکم دیتا ہے تو وہ کام کی جامعیت کو شامل ہوتا ہے، یعنی جب اسلام نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا تو اس میں ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہمارا گھر، ہمارا مکان، ہمارا آفس، حتیٰ کہ ہمارا دل بھی اس میں شامل ہے کہ ہم دل کو بھی پاک صاف رکھیں۔ کتنی بیماریاں ہیں، انسان پاک صاف رہے تو وہ کتنی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ پاک صاف رہنا، اس میں منہ کو پاک رکھنا، منہ کو صاف رکھنا،
ناخنوں کو پاک صاف رکھنا، دانتوں کو پاک صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان اپنے جسم سے لے کر اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھے گا تو انسان کتنی بیماریوں سے صحت یاب ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں اصول سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو پاک صاف رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا اصول کہ غذا اچھی ہو اور کم ہو، غذا اچھی ہو، معیاری ہو اور کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور جب بھوک باقی ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارا اصول یہی ہے، ہمیں جتنی دفعہ میسر آ جائے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہمارا کون سا کباڑا ہے، سامنے والے کا کباڑا ہو رہا ہے کر دو، چھوڑ دو جتنی دفعہ مل رہا ہے، اور جب تک ہمارا سانس اکھڑنا نہ شروع ہو جائے ہم کھانا نہیں چھوڑتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ بھوک لگتی تھی تو کھاتے تھے، بھوک ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، یعنی بھوک ابھی باقی ہوتی تھی کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ تو غذا معیاری ہو کم ہو، غذا انسان کے خون کو بناتی ہے، اور جب انسان کے خون کا نظام ٹھیک ہوتا ہے انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، جب انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے انسان کئی بیماریوں سے خود بخود بچتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ناشتہ اگر کبھی میسر ہوتا تھا تو اس کو فجر کے فوراً بعد تناول فرماتے تھے، دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے کھاتے تھے، رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں، سائنس آ کر اب اس پر تحقیق کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کیا کرتے تھے، اب آ کر وہ لوگوں کو اس کے فائدے بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو بھائی، اس کی حکمت نہیں بتائی، اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیتے تھے اس میں سے حکمتیں تلاش نہیں کرتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے، رسول اللہ اس میں حکمت بتا دے کیا فائدہ ہوگا، حکم دے دیا اس پہ کرنا ہے، فائدہ نظر آتا ہے نقصان آتا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بھائی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ سائنس نے آ کر اب تحقیق کی ہے کہ جو انسان کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے وہ بہت جلد گھٹنوں کی درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پانی ڈائریکٹ جا کر گھٹنوں پہ وار کرتا ہے۔ وہ یہ کب بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 1450 سال پہلے بتا دیا، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، بیٹھ کے پانی پینا۔ سائنس آ کر اب تحقیق کر رہی ہے جو انسان سورج کے طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہو جانے کے 2.5 گھنٹے بعد سو جاتا ہے، وہ کبھی بڑھاپا اس کو جلدی نہیں آتا، جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں وقت کون سے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا حکم دیا ہے؟ ایک تہجد کا وقت ہے اور ایک عشاء کے فوراً بعد سو جانے کا حکم ہے۔ سائنس نے آ کر اب تحقیق کی ہے کہ جو انسان سورج کے طلوع یعنی سورج کے نکلنے سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، سورج کے ڈوب جانے کے 2.5 گھنٹے بعد سو جاتا ہے، اس کو بیماریاں اس پر اٹیک نہیں کرتی، وہ کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام آج سے 14 سال پہلے بتا دیے کہ جو فجر سے پہلے اٹھ جاؤ اور عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ سائنس نے آ کے اب بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتایا۔ تو غذا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ڈائٹ پلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیسے تناول فرماتے۔ گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اور دنیا میں کھانوں کا سردار بتایا ہے، بکری کے گوشت کو۔ ہمارے دسترخوانوں پہ کون سا گوشت سردار ہوتا ہے؟ فارمی مرغے۔ اور ماہرین نے لکھا ہے کہ انسان جس پرندے کا، جس جانور کا گوشت کھائے گا اسی کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوں گے۔ آج برائلر کھا کھا کے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ جائے اس سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بالکل اسی طرح وہ ایک جگہ جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی اس کا گوشت ہمیں کیا بچائے، کیا صحت دے گا؟ جس کے اندر خود اتنی انرجی نہیں ہے وہ خود چل کے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کا گوشت ہمیں کیا تقویت دے گا؟ تو جس چیز کا گوشت کھائیں گے اس کے اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے، اس کی عادات، اس کی صفات ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے، بکری کے گوشت کو کھانوں کا سردار بتایا ہے۔ اور تیسرا اصول
تازہ اور صاف ہوا کا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات چلی، کس نے بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے۔ اسلام ہمیں سیر و تفریح کا حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انجوائے کرنے کے لیے پاس باغات میں تشریف لے جاتے تھے، مکہ کے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اکیلے تنہائی میں، وہاں جا کر تازی ہوا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شہر سے نکل جاتے، دور جا کر انجوائے کرتے ٹھنڈی۔ اب ایک صحابی کے باغات میں کے بارے میں آتے ہیں، ان کے باغ کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جاتے، جا کر پانی بھی پیتے اور باغات کے اندر ٹہلتے، چہل قدمی بھی فرماتے تھے تازہ۔ اور اس لیے تو فجر کی نماز ہے کم، 4 رکھتے ہیں، 2 سنت 2 فرض، ساری نمازوں سے کم ہے، لیکن فضیلت اس کی تمام نمازوں سے سب سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صبح اٹھنے کا حکم دیا اور اس میں فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت ہے، برکت عمر میں بھی ہے اور رزق کے اندر بھی برکت ہے۔ چوتھا اصول، ہلکی پھلکی ورزش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے ساتھ 2 دفعہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی دیکھی تو ان کے ساتھ دوڑ لگائی جنگل کے اندر۔ ورزش کرنا، ہلکی پھلکی ورزش کرنا، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نیند پوری کرنا اپنی، ایک صحت مند انسان کے لیے 6 سے 8 گھنٹے سونا یہ ضروری ہے، یہ اس جسم کا حق ہے اس انسان پر۔ ہم سو رہے ہیں 6 سے 8 گھنٹے، کام کر کے تھکتے ہیں، 2-3 گھنٹے تو ہمارے موبائل کے اندر گزر جاتے ہیں، یہ 2-3 گھنٹے کی نیند تو ہماری موبائل لے جاتا ہے۔ تو یہ جسم کا حق ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ چھٹا اصول صحت مند زندگی کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تفکرات سے خالی کرے، دنیا کی فکروں سے اس کو آزاد کرے۔ ہمارے ہاں ہمارے دل و دماغ دنیا کے تفکرات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ فلاں نے گاڑی لے لی، کیسے لے لی اس نے؟ وہ فلاں ترقی کی طرف جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ وہ فلاں اچھی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ وہ فلاں یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے دل و دماغ کو اسی کام کے اندر مصروف رکھا، تفکرات میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان جب دنیا کے تفکرات سے نکلے گا، حسد کینہ سے نکلے گا، بغض عداوت سے نکلے گا، پھر اس کا دل ذکر کی طرف آئے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر کرے گا، اس کے دل کو پھر سکون ملے۔ دل ہر وقت پریشان رہنا، ڈپریشن کا شکار رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل کے اندر، کوئی انسان نہ کرے، کوئی انسان یہ کہے کہ میں ڈپریشن کا شکار تو ہوں لیکن میرے دل میں کسی کا حسد نہیں، بغض نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ جو ڈپریشن ہے یہ وجہ ہی حسد اور بغض کی وجہ سے، کسی سے ذرا سی غلطی، ذرا سی بات کو دل میں بٹھا لیا، جبکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ کسی کی برائی دیکھی اسے معاف کرو، کسی نے برا کیا اسے معاف کرو۔ ہم نے اس کی بات کو دل میں رکھا ہوا، موقع آئے گا تو اس سے بدلہ لوں گا۔ حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوتوں کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ تمہیں دوستو دل کو اطمینان دلانا، دل کو تفکرات سے خالی کرنا، یہ صحت مند زندگی کا اصول ہے۔ تو 6 اصول اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اور بھی ہیں لیکن جو اگر سب کو ملائیں تو یہی اصول بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاک صاف زندگی گزارنا، دوسری یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور صبح کی تازہ ہوا، نیند کا پورا ہونا، ہلکی پھلکی ورزش، تھوڑی غذا ہو لیکن اچھی ہو، دل کو دنیا کے تفکرات سے، حسد کینہ سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو صحت مند بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔